السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنے استاد کے بارے میں بتاؤں گا جن کی آج برسی ہے۔ انہوں نے مجھے مین پرائمری اسکول کنتھرکوٹ میں 5ویں کلاس میں درس دیا تھا۔ یہ بہت شفیق اور مہربان استاد تھے۔ ان کی ہر رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی جو ہم لوگ اس کی رائٹنگ کو دیکھ کر اپنی رائٹنگ اس کا نقل اتارتے تھے۔ کچھ سالوں کے بعد ہمیں معلوم ہوا تھا یہ بہت اچھا شاعر و پختہ شاعری بھی لکھتے تھے اور ادیب بھی تھے۔ جب ہم فیض بخشا پوری کنتھرکوٹ پریس کلب سے میں ملنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت یہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی شاعری بہت پختہ اور بہر وزن پہ ہوتی تھی اور آزاد نظم ان کو پسند نہیں تھے۔ اس وقت عبدالعزیز بھٹو صاحب مرحوم اور محمد اسلم مسعود صاحب مرحوم نے سوچا ان کی شاعری مارکیٹ میں لایا جائے، ان کا مجموعہ بنایا جائے، کیونکہ اس وقت ان کو ادبی شوق تھا۔ عبدالعزیز بھٹو اور محمد اسلم مسعود انصاری نے 2 کتاب شائع کیے تھے۔ ان کی شاعری اس میں مل رہی ہے، باقی کوئی ریکارڈ اس کا نہیں مل سکا۔ یہ شاعری بھی مجھے ارڈو اترادی صاحب نے میری ریکویسٹ پر انہوں نے مجھے بھیج دی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آئیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں سندھ کی اس دھرتی کے استاد، شاعر اور انسان دوست شخصیت کی طرف جس نے اپنی پوری زندگی تعلیم، تربیت اور خدمت خلق کے نام وقف کر دی۔ وہ ہیں استاد کرم اللہ نیاز بھٹو کندکوٹ والے۔ یہ عظیمہ استاد ایک مفری جیل نائنس سنٹیچیٹس کو سندھ کے تاریخی شہر کندکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی کندکوٹ ہی میں حاصل کی، جہاں ان کی علمیلگنا و کردار کی بنیاد رکھی گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بطور معلم مین پر آئمریا اسکول کندکوٹ سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ آغاز ایک سفر کی شروعات تھی جو علم، محبت اور خدمت سے عبارت تھا۔ استاد کرم اللہ بھٹو نہایت ذمہ دار، دیانتدار اور فرض شناسہ استاد تھے۔ وہ اپنے طلباء کے لیے صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک صلاح پسندہ اور اخلاقی بنیادوں پر قائم بھی تھے۔ ان کے شاگرد آج بھی یاد کرتے ہیں کہاں ان کا انداز تدریس نرملی کے ناصولی تھا۔ ان کی نظر میں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار کی تعمیر کا دوسرا نام تھی۔ ان کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ شاگرد تختی پر ان کے الفاظ کو دیکھ کر اپنی لکھائی سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کلاس روم کی دیواروں پر ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نصیحتوں بھرے چارٹ لگے ہوتے تھے جو بچوں کو کردار، سچائی، محنت اور اخلاق کا درس دیتے۔ استاد کرم اللہ بھٹو کو ادب اور شاعری سے گہری محبت تھی۔ ان کا تخلص نیاز تھا۔ وہ بے بہر شاعری کے سخت مخالف تھے اور کہتے تھے کہ شاعری تبھی زندہ رہتی ہے جب وہ وزن، بحر اور ادب کے دائرے میں ہو۔ ان کی شاعری پختہ، بامعنی اور اصولوں کے مطابق ہوتی تھی۔ آزاد شاعری کو ہم محض الفاظ کا کھیل سمجھتے تھے۔ ان کے کئی اشعار اور تحریریں مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئیں۔ ان کی تخلیقات پری پبلیکیشن کے زیر اہتمام عبدالعزیز بھٹوا اور انصاری صاحب نے انٹائن حشی اور ہند مائس عاشر میں شائع کیں۔ افسوس خان کے تمام مکلام کمل ریکارڈ محفوظ نہیں رہ سکا۔ مینڈائز ریزیڈنسی میں انہوں نے بزم فیس جیسے ادبی ادارے کی بنیاد میں فعال کردار ادا کیا، جہاں نوجوانوں کو شاعری، علما و ادب سے روشناس کرایا۔ یہ بزم مباد میں کندھکوٹ کے ادبی حلقوں کی بنیاد بنی۔ زندگی کے آخری دنوں تک وہ خدمت کے میدان میں سرگرم رہے اور پھر انٹائن 93 کے عام انتخابات میں جب وہ حالی کشن ڈیوٹی پر مامور تھے، اسی دوران اچانک طبیعت خراب ہویا اور وہ حرز خدمت ادا کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسفانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا نہ ایک دور یہ 90 تھے جب کندکوٹ نے اپنا ایک سچا استاد، ایک سچا شاعر کھو دیا۔ آج استاد کرم اللہ نیاز بھٹو کندکوٹ کے جمن شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی اولاد میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں
اور ان کے شاگرد آج بھی انہیں علم، محبت اور کردار کا پیکر مانتے ہیں۔ پس منظر موسیقی آہستہ مدم ہوتی ہے۔ استاد کرم اللہ نیاز بھٹو، ایک ایسا نام جو سندھ کے ادب، شاعری اور تعلیم کی تاریخ میں ہمیشہ روشنی بکھیرتا رہے گا۔ یہ استاد کرم اللہ نیاز بھٹو کا والد صاحب ہے۔ یہ استاد کے خوبصورت رائٹنگ کا ایک عکس ہے۔ یہ پیج ہم نے ارلو اترادی کے کتاب سے لیا ہے۔ یہ شاعری ارلو اترادی نے اپنے ریکارڈ سے مجھے بھیجی ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔